جی ناظرین، آج کل سوشل میڈیا میں یوتھ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سٹوڈنٹ کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ کی نیوز چینل کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں ہمارے نام کی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا میں نا کہ اسٹوڈنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مطلب معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مطلب جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ سے یہ ہے کہ مطلب سیاست ہو، انقلابی سیاست ہو، مطلب ایسی سیاست ہو جو آپ کے معاشرے کو، آپ کے سماج کو نا ترقی کی جانب لے جائے۔ میرے خیال میں ایسی سیاست اسٹوڈنٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ دیکھو، دنیا کے آپ کسی بھی کنٹری کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، یا آپ یو ایس اے کو دیکھ لیں، کسی بھی کنٹری کو دیکھیں، وہاں پہ ایک قانون ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، مطلب کہ اس قانون کو کہتے ہیں نا، مطلب یونینائزیشن کا ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے۔ مطلب یونینائزیشن سے مراد یہ کہ نا مطلب کہ اسٹوڈنٹ کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سیاست کو مطلب بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم اس طرح لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ دیکھو نا، صحابی رسول کا فرمان ہے، مطلب جس کی تعلیم صحیح ہو وہ آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، وہ دل سے بھی دیکھتا ہے، وہ دماغ سے بھی دیکھتا ہے۔ مطلب جب دل اور دماغ اکٹھے ہو جائے اور ایک اچھے انداز میں کام کرنا تو بڑی مطلب کہ کرشمے جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کہا کہ مطلب یونینائزیشن، اب پاکستان میں یونینائزیشن کا کوئی قانون نہیں ہے۔ مطلب آپ یو ایس اے کو دیکھ لیں اور امریکہ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں کیا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے مطلب اسٹوڈنٹ ایک فیڈریشن ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے رائٹس لینے کا، رائٹس مانگنے کا، حکومت سے، گورنمنٹ سے رائٹس مانگنے کا ایک اختیار موجود ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ سچویشن نہیں ہے۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ یا کوئی اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں آتا ہے، مطلب پولیٹکس میں آتا ہے، مطلب اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے مطلب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عوام سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیغام مطلب گورنمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عناصر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کو یہ اختیار تو نہیں کہ مطلب ایک صرف سبجیکٹ کے اوپر ہی لمیٹڈ ہو کے مطلب ایک راٹو طوطا بن کے ہی رہنا، مطلب یہ تو فضول بات ہے۔ تو میرے نظریے کے مطابق ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے۔ اچھا کامران، ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ دیکھو، جس طرح اسکول لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ اسٹوڈنٹ کی اپنی ایک فیڈریشن ہوتی ہے، مطلب اسٹوڈنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، تو اسی حساب سے دیکھا جائے تو کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر مطلب بہت سارے مطلب ایسے مطالبات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ فار ایگزامپل فیس کٹ ہوتی ہے، اساتذہ کی طرح سے مطلب اسٹوڈنٹ پر مطلب مختلف الزامات ہوتے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن اکثر یونیورسٹی کے اندر سے کالجز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب کالج والے یا یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں، مطلب ان اسٹوڈنٹس کو نا، ان اسٹوڈنٹس میں سے مختلف تنظیمیں بنا کر مطلب ان کو یہ حق دیتے کہ آپ دوسرے اسٹوڈنٹ کی جتنے بھی مسائل ہیں مطلب ان کو آپ مطلب فیکلٹی تک پہنچا سکیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ مطلب ایک ایسا ٹیم تشکیل دیتے ہیں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا مطلب اسکول سے باہر نکل کے، یونیورسٹی سے باہر نکل کے، کالج سے باہر نکل کے معاشرے کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مطلب دیکھو، جس طرح مطلب چھوٹے چھوٹے ایسے مطلب کی مطالبات ہوتے ہیں، مطلب جب ہم اپنے سٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مطلب پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح کی کوئی اور سچویشن ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب وہی اسٹوڈنٹ فیڈریشن اپنی بات کو مطلب اپنی انتظامیہ تک پہنچانا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، مطلب اس بیس پہ کہ مطلب جو رولس اینڈ ریگولیشنس گورنمنٹس کے ہیں مطلب ان کو مطلب کہ سامنے رکھتے ہوئے، مطلب ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے۔ اور پولیٹکس میں بھی کچھ مطلب کہ پولیٹیکل بیہیویئرس ہوتی ہے، اگر ان پولیٹیکل بیہیویئر کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو عناصر سوشل میڈیا پہ اسٹوڈنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کو
رولس اینڈ ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے جو انقلابی سیاست ہوتی ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہے تو میرے خیال میں یوتھ کا کہنا ہے کہ علاقے کی ترقی میں یوتھ کا انتہائی اہم کردار ہے۔ جو عناصر سوشل میڈیا میں یوتھ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انتہائی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس سے عوام کو چاہیے کہ یوتھ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر علاقے کی ترقی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ میڈیا رپورٹر کامران علی برت ENN نیوز کا کچھ